تو مفتی صاحب، قیام امن کے لیے دین اسلام میں کیا وضاحت دی گئی ہے، کیا بتایا گیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قیام امن کو اسلام کے ساتھ اور محرم الحرام کے ساتھ ایک لازمی جوڑ ہے۔ جی، تو اس حوالے سے میں محرم الحرام اور قیام امن ان دونوں کو ملانا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، کہ جو مقدس مہینے ہیں ان مقدس مہینوں میں وہ 4 ہیں، ان میں ایک محرم الحرام بھی ہے۔ تو اسی طرح اسلام سے بھی پہلے اس مہینے میں لوگ آپس میں امن و امان ان کا برقرار ہوتا تھا۔ محرم کا مہینہ آتا تھا تو وہ جو آپس میں اختلافات بھی ہوتے تھے تو وہ ختم کر دیتے تھے، اور امن و امان، ایک دوسرے سے انسانی ہمدردی اور اتفاق، اتحاد، یا یہاں تک کہ بے شک وہ دین اور اسلام پر نہیں تھے تو ان کے ہاں بھی محرم معزز مہینہ شمار ہوتا تھا۔ محرم کی عزت، محرم کی کامیابی اور اس کا اس میں بہت اہم کردار تھا۔ آپ دیکھ لیجئے کہ اس میں 9، 10 یا 10، 11 محرم کا روزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آئندہ سال اگر میں زندہ رہا تو میں 2 روزے رکھوں گا، ایک 9، 10 محرم کا روزہ یا 10، 11 کا روزہ۔ اور رمضان المبارک کو کیوں فضیلت حاصل ہے؟ روزوں کی وجہ سے حاصل ہے۔ تو جیسا کہ روزوں کی وجہ سے رمضان المبارک کو یہ فضیلت حاصل ہے، تو رمضان المبارک سے بھی پہلے جب روزے فرض نہیں تھے اس سے بھی پہلے یہ فضیلت محرم الحرام کے مہینے کو حاصل تھی۔ یہی فضیلت محرم الحرام کے مہینے کو حاصل تھی۔ تو اسی طرح اس میں امن و امان ہوتا تھا، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور سے اس مہینے سے اسلامی ہجری سال کی ابتدا ہوئی۔ تو اب دوسری بات کی طرف میں آتا ہوں، چونکہ تمہید باندھی۔ اللہ تعالیٰ نے کلام مقدس میں ارشاد فرمایا قیام امن کے لیے کہ مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ، انسانوں کو چاہیے کہ امن و امان کے ساتھ رہیں، کیونکہ ایمان لفظ ہی امن سے ہے، اور امن اور اسلام لفظ کی معنی ہے سلامتی، اور ایمان کا مطلب ہے امن۔ ایمان اور اسلام، امن و سلامتی، یہ ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم ہیں۔ اسلام از کمپلیٹ کوڈ آف لائف، اسلام مکمل ضابطۂ حیات ہے، مکمل زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ ہمیں اٹھنا، بیٹھنا، کھانا پینا، والدین کے حقوق، بہنوں کو وراثت کے حقوق، یہ ساری چیزیں، ہر چیز ہمیں اسلام بتاتا ہے۔ اب قیام عدل ہے اور ایک مساوات ہے، ایک دوسرے کے ساتھ اتفاق سے رہنا، محبت سے رہنا، ایک دوسرے کی حفاظت کرنا، چاہے ذمی ہوں یا غیر مسلم ہوں، یا جو بھی ان کی ہماری ذمہ داری ہے ان کی حفاظت کرنا مسلمانوں کی۔ کہ حدیث مبارکہ میں ہے المسلم اخو المسلم، مسلمان وہ ہے کہ مسلمان کا بھائی ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، حقیقی مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ تو ہمیں امن و امان کو کیسے برقرار رکھا جائے، اور دین اور اسلام میں امن کس کو کہتے ہیں؟ دین اور اسلام میں یہ امن اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ آپ کی زبان سے، آپ کے ہاتھ سے کسی دوسرے کو تکلیف نہ ہو، کسی دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے۔ کسی کو تکلیف دینا یہ حرام ہے۔ جی، تو ہمیں امن کے ساتھ رہنا چاہیے اور امن و امان برقرار رکھنا چاہیے۔ ایک جو گھر کا بڑا ہے، گھر کا فرد ہے، ہم اسی کی بات کرتے ہیں، وہ اپنے گھر میں امن و امان کے ساتھ رہے، اور انسان کو ایک شفقت والا پیکر، شفقت کا پیکر انسان ہونا چاہیے کہ نرمی اور شفقت کے ساتھ رہے۔ اور جس طرح آپ نے بتایا کہ دین اسلام میں ہر چیز کے حوالے سے پہلے ہی بتا دیا گیا ہے۔